امام طبری اور ابن کثیر رحمہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ابتدا میں جو نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کی محبت اور یاد میں ان کے بعد آنے والی نسل نے ان کے وفات کے بعد ان کی تصویریں بنائی اور اپنے گھروں میں رکھی تاکہ ان کی یاد تازہ ہو، ان کی عبادتوں کو یاد کیا جائے اور ان کے لیے دعا کیا جائے۔ جب ایک مرحلہ گزرا کہ جن لوگوں نے مجسمے اور تصویریں بنائی تھی ان کی وفات ہو گئی، تو شیطان نے ان کی نسل کے پاس آ کر یہ بات ڈالی کہ تمہارے آبا و اجداد تو اسی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا وہاں سے شرک داخل ہو گیا۔ یہ سارے بت، ود، یغوث، نصر، سواع، یہ سارے نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ ہیں جن کی نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کیا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کے آستانے بنائے، مزاریں بنائی اور ان کو مزین کیا گیا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے سجدے کرنے لگے۔ لہذا ابتدا شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، اور یہ مفسر اسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان آیتوں کی تفسیر میں۔ لہذا انہی بتوں کو لے کر عرب نے بھی اس بت پرستی کو جاری رکھا۔ لہذا یہ جو بت تھے، جیسے ود ہے دومت الجندل کے قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، ان کے ہاں یہ بت تھا۔ اسی طرح سے سواع ساحل سمندر کے پاس یہ قبیلہ حزیل، ان کا بت تھا۔ اس طرح سے مختلف قوموں کے پاس یہ مختلف بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو شرک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، وہی شرک آج ہماری امت میں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نیک لوگوں کی قبروں پر اور آستانوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں، ان کے ہاں عرس مناتے ہیں، سندل مناتے ہیں، ہر اچھا اور برا وہاں کیا جاتا ہے، نظر و نیاز پورے کیے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ صاف شرک ہے۔ جب تک انسان اس سے توبہ نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وعدہ ہے اللہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر چیز اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ دوستو، جنت پانی ہے تو شرک چھوڑنا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا اور توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے اور توحید پر گامزن رکھے، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔